السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ بتا دی ہے اور کہا ہے کہ جناب 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اور ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں گزشتہ روز انہوں نے ایک عشائیہ دیا اور اس عشائیے میں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو ہم نے بچایا ہے، یعنی کہ عمران خان کو جو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا تھا وہ ریاست بچانے کے لیے، اور انہوں نے کہا جی ریاست جب ہم نے بچائی خان صاحب کو گھر بھیج کر تو ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، اور آج ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے کہ کیا سیاست کی قربانی دے کر موجودہ حکومت نے بھنور سے نکال لیا ہے پاکستان کو، اس ملک کو؟ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں معاشی حوالے سے تو بمشکل ڈیفالٹ سے بچ پائے ہیں ہم، اور IMF سے بمشکل گھٹنے ٹینکنے کے بعد، اور انہوں نے بڑی ناک سے لکیریں تک نکلوائیں، اور اس کے بعد جا کر کے معاہدہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک قسط تو آپ لے لیجئے، اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آئے گا، ایک قسط ان کو دینی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی ایک قسط پھر ان کے حوالے کی جائے گی۔ اور لیکن ظاہر ہے قرضوں سے تو ملک ترقی نہیں کرتے، یہ تو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، لیکن جتنا قرضہ اس وقت ہے پاکستان پر اور جتنا خان صاحب چھوڑ کر کے گئے تھے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، اور کیا 15-16 ماہ کی اس حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ اسی کارکردگی کو بیانیہ بنا کر وہ جائیں عوام میں اور عوام میں پذیرائی مل جائے ان کو اور ووٹ پڑ جائیں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مشکل وقت میں حکومت ہم نے سنبھالی تھی تو ہر طرف خطرات تھے، اور یہ بھی کہا گزشتہ روز انہوں نے کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ظاہر ختم ہو جائے گی، تو کوشش ہے سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ بھی تشکیل دیا جائے، کیونکہ اگر قابل قبول کی بات ہو رہی ہے تو پھر اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی دیکھ لیجئے آپ کہ شامل رہا۔ اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا معروف صحافی تجزیہ کار آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، کیا کہیں گے کہ 9 اگست حتمی تاریخ تو دے دی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے عشائیے سے خطاب میں کہ جناب دیکھ لیجئے بھنور سے تو ہم نے پاکستان کو نکال لیا ہے اور اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر ان اقدامات کو، اور خاص طور پر 9 اگست بتا دیا انہوں نے، اٹس مین کہ اب 90 ڈیز ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس اگر الیکشن کرانے ہیں؟ دیکھیے، میں اول بات تو یہ جو وزیر اعظم صاحب ان کی بات تو مجھے یقین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ 2017 کے جو سینسس ہیں اس پر ہم الیکشن کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں جو نئے سینسس ہیں اس پہ کرائیں گے، تو مطلب یہ کہ مجھے ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اچھا، الیکشن کرانے نہ کرانے پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، یا 9 تاریخ کو گھر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں، میں اسی طرف آ ہوں نا۔ دیکھیے انہوں نے کئی دفعہ ڈیٹ دی، 14 دی، انہوں نے پھر 9 دی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم حالات کو دیکھیں گے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں غیر جذباتی انداز سے سوچنا چاہیے۔ یہ جملے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا، یہ پورا انجوائے کیا انہوں نے، پوری جو 15 ماہ جو انہوں نے حکومت کی ہے انجوائے کیا ہے۔ عوام کو کیا ملا؟ پاکستان تو تھوڑا سا ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن عوام تو ڈیفالٹ ہوئے۔ عوام کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ روزگار ہے، نہ ان کے پاس ایسی ان کی جو جمع پونجی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان دنیا میں اس ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ روزگار دیے؟ کتنے کارخانے بند ہو گئے؟ بجلی جو ہے نا کراچی میں کتنے گھنٹے جاتی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، اور اس پر مطلب جھوٹ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یہ ان کی کیا اوقات ہے؟ ریاست کو بچانے کے لیے تو عوام ہے، ریاست کو بچانے کے لیے تو فوج ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو مطلب یہ کہ انہوں نے جیسی ان کو اقتدار ملا انہوں نے اپنے سارے جو ان پہ الزامات تھے وہ سب معاف کروا لیے۔ بھائی دیکھیے، ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، مجھے 41 سال ہو گئے صحافت میں کام کرتے، میں نے ایسا برے دن نہیں دیکھے جیسے پاکستان میں آج کل ہے، اور کس طریقے سے 9 لاکھ بچے جو ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ جو یوتھ کا برین ڈرین ہے یہ بڑا خطرناک سوچ ہے۔ تو اگر ماحول ٹھیک ہوتا بقول شہباز شریف صاحب کے، تو پھر لوگ تو پاکستان میں رہتے، کیوں جاتے؟ لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ بھائی جس طریقے سے یو نے آپ کی مدد کی ہے، چین نے مدد کی ہے، سعودی عرب نے مدد کی ہے، ایسے بہت سے جو مطلب دوست مال کے پاکستان کے ظاہر ہے۔ جی، تو اس سے آپ، لیکن یہ کہ عوام کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ عوام جو ہے نا جس طریقے سے محرومی کا شکار ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آغا صاحب۔ ایک تو ظاہر ہے آپ جو بات کر رہے ہیں گراؤنڈ کی زمینی حقائق تو یہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی بضد ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ انہوں نے سیاسی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکال لیا ہے۔ آپ کو اس میں ہنسی نہیں آتی؟ میں دیکھیے، میں تو رائٹر بھی ہوں، میں 15-20 کتابیں بھی لکھ چکا ہوں۔ دیکھیے یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں،
جو غریب عوام ہے بیچارے، وہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحت نہیں ہے نا، اور روزگار نہیں ہے، وہ جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں وہ بیچارے خاموشی سے سن لیتے ہیں. مگر کوئی اور ملک ہوتا تو ان کو اچھے خاصے جواب ملتے. پھر یہ کہ میڈیا پہ آپ دیکھیے کس قسم کی پابندیاں عائد ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا بالکل کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کے سامنے یہ عوام کے سامنے جا ہی نہیں سکتے. یہ عوام کے سامنے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے، عوام ان کو ووٹ دیں گے ہی نہیں. جب ان کو ووٹ نہیں ملے گا تو ان کی اب بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا سر جائے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے آغا صاحب، لیکن کیا آپ دیکھیے، میں ظاہر ہے ہمارا تعلق عوام سے ہی ہے نچلے درجے سے، ٹھیک ہے، لوور مڈل کلاس سے صحیح تعلق، لیکن سر ہم نے یہ دیکھا ہے ایک ایک بریانی کی پلیٹ پر یہ قوم بکتی رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں دیں گے. نہیں دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ اب قوم میں تھوڑا سا شعور آیا ہے. بات اصل یہ ہے کہ کوئی 52-53 شعور کا جو کریڈٹ کس کو دینا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو. اچھا ٹھیک. ہاں مجھے بھائی دیکھیے، میں تو رائٹر ہوں، میں تو کتابیں لکھتا ہوں. مجھے کسی بات کی کیا ڈر ہے بھائی؟ جو حقائق میں بول رہا ہوں، کیا میں مطلب یہ کہ شہباز شریف کے کیمپ کا آدمی ہوں، یا یہ کہ میں ان ساتھیوں سر لیپ ٹاپ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں اور شعور دے رہے ہیں عمران خان. دیکھیے وہ لیپ ٹاپ جو دے رہے ہیں نا، بہت اچھی دانش بات ہے. اسکول بنائے شہباز شریف صاحب نے، شعور دیا عمران خان نے. سر یہ کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیے ایک منٹ روک کیجیے گا. جی جی بات اصل یہ کہ شعور جو ہے نا، ابھی کہنا چاہ رہے ہیں شعور نہ دانش اسکول سے آتا ہے نہ لیپ ٹاپ سے آتا ہے. شعور جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے سماج سے، معاشیات سے آتا ہے نا، وہ گورننس سے آتا ہے کہ آپ کی گورننس کیا ہے، عوام کیسے ہیں، مایوس ہیں، خوش ہیں. تو میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ شعور آدمی کو آ گیا ہے. آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ پیٹرول کے لیے 1 لیٹر پیٹرول کے لیے آپ کے پاس 300 روپے نہیں ہوں گے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کی موومنٹ رک جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں پاکستان کے سلسلے میں کسی فرد یا چند پارٹی کے یہ کہنا کہ ہم نے پاکستان کو بچایا. پاکستان اللہ پاک کرے کام قائم رہے گا. یہ ان جیسے لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، بہت سے لوگ ماضی میں آئے چلے گئے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ جب اچھا یہ سر اس پہ بڑا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس جملے پر. اب میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا تبصرہ آپ کا بھی ہو اور آپ کا تجزیہ بھی ہو، کیونکہ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے تمام ادوار کو، خاص طور پر نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے، کہ جناب نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کو جناب ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. صرف موقع ملنا چاہیے ان کو چوتھی بار بننے کا. دیکھیے ایشین ٹائیگر بنانے چلیے بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی کام کر سکتے ہیں. ہم اور آپ تو وہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے، لیکن نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. کسی جوان کو موقع ملنا چاہیے، جیسے فرانس میں ہوا، جیسے انگلینڈ میں، جیسے اور سر دیکھیے ایک طرف آپ خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کسی جوان کو موقع ملنا چاہیے، تو خان صاحب کی عمر تو میاں صاحب سے زیادہ ہے. دیکھیے میں تو خان صاحب کو کہا ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا کہ آپ نے سوال کیا کہ نواز شریف چوتھی بار بنیں گے، تو میں نے کہا کہ سر آپ نہیں سمجھتے آغا صاحب، آپ نہیں سمجھتے. اچھا پاکستان آپ کو کیوں نہیں موقع ملا؟ آپ بھی تو بہت قابل آدمی ہیں. سر نہیں، آپ حکومت چلانا کون سا مشکل سر کام وہ ہے؟ خوبیاں نہیں ہیں سر ہمارے اندر جو سیاستدانوں میں ہوتی ہیں. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کسی نوجوان کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی نوجوان کو چونکہ تجربہ نہیں ہوتا حکومت چلانے کا، تو لہٰذا تجربہ کار آدمی چاہیے. بھائی دیکھیے تجربے. اچھا مجھے بتائیے کو جو کینیڈا کا وزیر اعظم ہے اس کو تجربہ تھا؟ وہ کس طریقے سے چلا رہا ہے؟ کینیڈا کا ہے نا، پاکستان کا نہیں ہے سر. یہاں حالات مختلف ہیں. دیکھیے پاکستان میں اگر آپ کوشش کریں اور اگر مطلب بعض جو طاقتور لوگ ہیں ارباب اختیار مل کے کوئی بھی جوان یا 45 سال کا ہو اس کو موقع دیں، اس کو آپ بتاتے رہیں، تو یقینی طور پر چیزیں بن جاتی ہیں. میں آپ کو مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ لوگ آئے. آپ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی مثال لے لیجیے، پھر وہ بھی تو ینگ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بیبی ہوتا ہے، اس کی بعد معلوم ہوا وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے. میں ایک مثال، وہاں ایک نظام بنا ہوا ہے سر، کوئی بھی آ جائے، وہ محترمہ نہ ہو کوئی اور آ جائے، اسی نظام کے تحت آگے جائے گا اور ترقی کرے گا ملک ان کا. آپ نے بہت عمدہ بات کہی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایک فرسودہ نظام ہے. خود شاہد خاقان عباسی جو اس وقت بالکل معطل ہو گئے ہیں، انہوں نے کئی بار اپنے جلسوں میں کہا کہ یہ نظام ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ یہ عوام کو کچھ ثمرات دے سکے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب نظام کو کون بدلے گا؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کے ذریعے بدلتے ہیں. نظام کو کون بدلے گا؟ آپ کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر،
نظام نہیں بدلے گا، اور اس نظام سے یہ امید رکھنا کہ پاکستان کے اندر معاشی یا سیاسی استحکام آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں آئے گا، نہیں بالکل آئے نہیں گا. آ اچھا سکتا. دوسرا سر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ سب کے جی لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے. گو کہ بات تو بالکل درست ہے کہ ایسا سیٹ اپ نگراں سیٹ اپ آنا چاہیے جس میں ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ جناب یہ فلاں پارٹی سے تعلق ہے، فلاں پارٹی سے تعلق ہے، فلاں کا یہ خاص ہے. اور ایسے لوگ ہوں جن کے زیر نگرانی الیکشن ہونے ہیں اور سب لوگ اس پہ متفق ہوں کہ واقعی جناب یہ لوگ جو ہے نا ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھی، یہ الیکشن کرائیں گے اور شفاف ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہی پارٹی اناؤنس کریں گی تو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ پارٹی اناؤنس کرے گی تو لوگ ان کو ساتھ نہیں دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی نگراں حکومت کے تحت جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل ہوں تو وہ اس کو لوگ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے اس رزلٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بحران پاکستان میں آنے والا ہے. خدا کرے، اللہ کرے کہ وہ بحران نہ آئے. ان کو اللہ میاں عقل دے، ان کو خدا کا خوف ان میں پیدا ہو، ان میں عوام کا خوف پیدا ہو، ان میں یہ ہو کہ بھائی یہ غربت، یہ افلاس، یہ تنگدستی جو ہے نا یہ ملک کو مزید کمزور کر رہی ہے. تو کوئی ایسی ترکیب یا حکمت عملی جو یہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو لے کر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 35 سال پہلے بنگلہ دیش نے اسی نگراں حکومت کو اس لیے ختم کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے پسند کے لوگ کو لاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا ملک جو ہے آگے ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے تو ختم کر دیا اس سے 35 سال پہلے. سر 3 اب نام اپنا زیر گردش ہیں آغا صاحب، 3 نام اسلم بوتانی صاحب کا، میاں محمد سمرو اور سابق گورنر سندھ رہے ہیں ڈاکٹر ارشد العباد. آپ جی جی ان تینوں نام اگر نگراں سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے رہا ہے، ناقابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کا دیکھیے بڑا بہت اچھا سوال ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی موومنٹ کیا ہے، یعنی آپ کی جو فعالیت ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل رہے ہیں تو جو نظر آ جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گا، مجھے نظر آ جائے گا، تو لوگ تو یہ ہے تبصرے کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، اور یہ ہے کہ اگر واقعی یہ سنجیدہ ہیں اور یہ ہے کہ یہ ارباب اختیار کے کہنے پہ نہیں چلیں گے بلکہ عوام کے خیالات اور ان کے شعور اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے الیکشن کرائیں گے تو یہ شفاف ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کا بہت بڑا رول ہے، اور الیکشن کمیشن آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کی آراء مختلف ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے شفاف الیکشن کرا لیتا ہے اور اس پہ جو مختلف تنازعات ہیں ان کو اگر ختم کر دیتا ہے تو I think there can be a lot of change in Pakistan. اچھا And سر if you are interested actually to bring about change in Pakistan, you have to conduct a free and fair election, because this is the only way we can bring a new leadership with a new vision, with a new concept. درست ہے آپ کی بات، اونلی وے یہی ہے. اچھا سر میں چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں یہ ضرور بتائیے، بہت ساری اب گفتگو یہ ہو رہی ہے اور بہت سارے تجزیہ کار آپ کی طرح جو سینئر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں تو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو 3 سال کی سزا ہوگی، 5 سال کی نااہل ہوں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے توشہ خانہ جس اسپیڈی ٹرائل جو ہوا ہے اتنا تیز، تو اب تو صاف نظر آ رہا ہے. تو آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ میں یہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کچھ ہو جائے اگر دیکھیے تو پھر سیاست کیا نہیں جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اتنے احمق نہیں ہیں، بڑے لکھے لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ توشہ خانے میں صرف عمران خان نہیں ہے بلکہ اس میں نواز شریف بھی ہیں، آصف زرداری بھی ہیں، اور بھی لوگوں کے نام میں لے سکتا ہوں کہ جو اس میں توشہ خانے سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو گیا تو میں وہی جو بات آپ کی خدمت میں بھی تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں کہ پھر اس بحران کو کون نپٹے گا، کون ان الیکشن کو مانے گا. اور دیکھیے دی اونلی سولوشن وچ لائز ان سر پاکستان. عوام تو آپ جانتے ہی ہیں پھر مانے یا نہ مانے، جب الیکشن ہو گئے تو پھر ہو نہیں گئے. دیکھیے سر 2018 کے الیکشن دیکھیے آغا صاحب دیکھیے ریکارڈ پہ رکھیے اس بات کو بھی کہ 2018 کا جو الیکشن ہوا تمام پارٹیز نہیں مان رہی تھیں، جو جیتے تھے وہ بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن 5 سال تو گزرے نا سر. دیکھیے میں بتاؤں دیکھیے میں بتاؤں، ہم اور آپ جو ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے نا، بالکل بہت بہت بڑی قربانی ہم لوگوں نے دی ہے. جانی میں مالی یہ دونوں چاہتا سر. ہوں کہ پاکستان جو ہے نا صرف عوام کی قوت سے جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکتا ہے. اور عوام کی قوت کیا ہے کہ ان کے جو ضروریات پورا کی جائے، مہنگائی کم کی جائے، روزگار ان کو ملے، ہے نا، ان کے بچوں کو تعلیم ملے، ہیلتھ کیئر میں ان کو اور دوائیں ملے. اگر یہ چیزیں نہیں آپ دے سکتے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسے نظام سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور کون اس نظام کو جو ہے نا تسلیم کرے گا. دیکھیے جو آنے والے دن ہیں وہ بہت مطلب یہ کہ ایسے ہیں جس میں کہ ہمیں بڑے صبر سے کام لینا ہوگا. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ پارٹی بنے نا تو ہمیں نہیں یہ بات بھولنی چاہیے کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. دس از مائی ویو.
بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے جی چونکہ آئندہ چند روز میں وفاقی حکومت اور صوبائی اسمبلیاں ختم ہوں گی. وفاقی حکومت کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے 9 تاریخ کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب 9 اگست کو مدت کمپلیٹ کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے. یعنی مدت کمپلیٹ تو اب 12 یا 13 اگست کو ہوگی، لیکن اس سے پہلے جائیں گے تو 90 دن کا پھر الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہوگا. اور یہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں وہ یہ سب چاہتی ہیں کہ زیادہ وقت مل جائے تاکہ الیکشن مہم چلائی جا سکے. گزشتہ روز عشائیے میں خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ مشکل وقت میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی، اور اس وقت ہر طرف انہیں خطرات نظر آ رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی چونکہ ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ایسی قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ میں نے جس طرح کہا 3-4 نام مسلسل گردش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی نگراں وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور واقعی ایسے لوگ ہونے چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ان کے اندر میں الیکشن ہوں گے تو لوگ تسلیم بھی کریں گے، ورنہ متنازع ہوں گے. جس طرح 2018 کے الیکشن گو کہ خان صاحب آ گئے اور پھر 3.5-4 سال حکومت بھی کر لی، لیکن متنازع رہے کیوں خان صاحب کو آرٹیز بٹھا کر جس طرح بھی لایا گیا. اب تو لایا گیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس زمانے میں ان کو سلیکٹڈ کہا تھا، جس خان صاحب کو شاید اس زمانے میں سمجھ نہیں آیا کہ کیوں کہا ہے، لیکن بہرحال بعد میں اس بات کو شاید انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں تسلیم کیا ان لوگوں نے، اور پھر تبھی لوگوں نے ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا. تو یہ سب آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بان.